تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات بڑی مدد کے بعد آپ کی اس بستی میں اور کئی موسم میں حاضری کا موقع نظر آیا ہے. موسم خاصا کل ہے اور آپ حضرات لوگ سے بڑھ کر میرے بہت سے ساتھیوں اور دوستوں کے خطابات سے مستفید ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر تک آپ کو دکھائے رکھنا ظاہر بھی کچھ مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نبی محترم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے زمانے کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا. سب سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اعلان کروں، میں اس بات کی طرف آپ کی طرف بہار سے وصول کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر سال ربیع الاول کے مہینے کی آمد پر پاکستان کے اندر جو کہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یا کوئی پتا نہیں ہے تو اس طرح سے کوئی ساری آنکھیں زیادہ نہیں سکتے. اس ملک کے اندر جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور جس کے بیشتر واسی رہنے والے مسلمان ہیں، اس مہینے کی آمد پر اس ملک کے اندر مسلمان کچھ ایسی حرکات کرتے اور اس قسم کا وسیلہ اختیار کرتے، ایسی روش اپناتے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کو دیکھ کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اس وجہ سے
کہ جس کے نام سے یہ مہینہ منسوب ہے اور جس کی اس مہینے میں آمد ہوئی ہے، اس کا کردار کیا تھا اور ہم اس کا نام لے کر کون سے کردار کو اختیار کرتے ہیں۔ سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ مکرمہ کی بستی کے اندر بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں لوگوں سے پتھر کھاتے رہے، ان سے گالیاں سنتے رہے، اپنے آپ کو مجنون کہلوایا، انہیں ساحر کہا گیا، کاہن کے لقب دیے گئے، بھائی اور باپ اور بیٹی اور ماں ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے والا کہا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کے قدموں کو لہوان کیا گیا، آپ کے دلوں یا تھر میں کپڑا ڈالا گیا، آپ کے جسم کو اس طرح زخمی کیا گیا کہ کوئی حصہ ایسا نہ بچا جہاں سے خون نہ رک رہا ہو، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی اپنے رشتے دار عورت آپ پر کوڑا اور کرکٹ کے ڈھیر پھینکتی رہی، لیکن آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سارے مظالم سہتے ہوئے، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، ان ساری کٹھنائیوں سے گزرتے ہوئے، ان سارے زخموں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے رہے اور ہم آرام سے اپنی مسجدوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ مصیبتیں اس لیے جیلی کہ کافروں کو مسلمان کریں، اور ہم اس مہینے کی آمد پر اس نبی کا نام لے کر پھولوں کے ہار پہن کے، جلوس نکال کے، اپنی راہوں کو موم بتیوں اور دیوں سے روشن کروا کے لوگوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیلتے اور محمد کی امت کے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کا طریقہ سر انجام دیتے۔ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روش تھی؟ کیا آپ کا یہی انتظار تھا؟ کیا اس مہینے میں یہی کام کرنا چاہیے؟ کیا جس کے نام پر اس مہینے کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اس کو ایسے ہی کام پسند ہے؟ اس کے اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ اس کا بدترین دشمن اس کی زندگی اقدس میں ان کے بارے میں تاریخ کے سب سے نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتا۔ قرآن نے ان الفاظ کو محفوظ کیا ہے کہ اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، معاذ اللہ نبی اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، اور ہم عزت والے اور اعظم باللہ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں۔
ایک چھوٹا سا بچہ اس سے یہ الفاظ سنتا ہے، بھاگا ہوا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کے لب شدت غم سے پھڑپڑا رہے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے، اس کے رخسار زرد ہو چکے، اور غصے سے چھوٹا سا بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے آقا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ آنکھوں میں نکلنے والے آنسو دمک کر باہر گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں آقا آج اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے۔ صحابہ طرف اٹھے، کئی لوگ اپنی تلواروں کو اپنے میانوں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے اس کا اپنا بیٹا لپکتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول پہلے میری بات سن لیجئے گا۔ آپ نے نگاہ اقدس کو اٹھایا، فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ لقد علمت الانصار بانی اضر الناس بوالدی، مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کائنات میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ صحابہ گھوم کے دیکھتے ہیں کیا کہنے لگا ہے۔ نبی کائنات نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، فرمایا پھر یا رسول اللہ لوگ جو سمجھتے ہیں سچ سمجھتے ہیں، جتنا مجھ کو اپنے باپ سے پیار ہے شاید دنیا کے کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا پیار تھا، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے میرے اس باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی کو حکم نہ دیجیے گا، مجھ کو کہیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مومن آپ کے حکم کی تعمیل میں میرے باپ کی گردن کو اڑا دے اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان خراب ہو جائے۔ کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے کے لیے نفرت کا جذبہ رکھو۔ آقا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو مجھ کو کہیے، ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ میرے باپ کا سر ہوگا اور آپ کے پیر ہوں گے، میں گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ فلک سہتا پڑا تھا، زمین سہنی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، سکتا داری ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ صادق الموت مومن اپنی تلوار کو باہر نکال کر اس کی دھار پہ نظر ڈال رہا ہے۔ رحمت للعالمین کی نگاہ اقدس اٹھی، فرمایا عبداللہ ابن ابی کے مومن بیٹے اپنی تلوار کو میان میں ڈال لو، تیرا باپ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میں چاہے وہ کتنا بڑا منافق ہی کیوں نہ ہو اس کی گردن کو اڑا کر اپنے ہاتھ کو کسی نام ہاتھ مسلمان کے خون میں بھی منور نہیں کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، میں نہیں چاہتا
کہ کسی مومن کے قتل کا، کسی مسلمان کے، مومن نہیں کسی مسلمان کے قتل کا ہو سکتا۔ یا رسول اللہ بلاتے تھے، کہا اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، میں اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو بھی کافر کہنا پسند نہیں ہے، تو تمہارا نبی صحیح ہے۔ اور تم جن کو نہیں جانتے کہ ان کے ایمان کا کیا مقام ہے، تم نہیں جانتے رب کی نگاہ میں ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا احترام ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، کہ اللہ شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا انہیں کس نگاہ واحد محبت سے چینل دیکھتا؟ دعوت قرآن و حدیث، تم معمولی اختلافات کی بنیاد پر ان کو کافر کہتے ہیں۔ پاکستانی رابطہ نمبر 0345 کیا جس کی سیرت کے نام پہ جلسے کرتے ہیں اس کی تعلیمات یہی ہے؟ لوگ جس کا دن مناتے ہیں اس کے دن کو اس کی یاد سے روشن کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو وہ کام کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی موسیقار مر جائے، اس کا دن مناتے ہوئے لوگ سازندوں کو بلاتے، گویوں کو بلاتے، چمٹا بجانے والوں کو بلاتے، ڈھولک پہ تھاپ لگانے والے کو بلاتے ہیں، کیونکہ اس کی روح خوش ہوگی میں یہی کام کیا کرتا تھا۔ شاعر مر جائے، اس کے دن کو مناتے ہوئے لوگ مشاعرے کرتے ہیں، ادیب مر جائے، اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے لوگ ادب پارے پیش کرتے ہیں۔ کوئی دلیر مر جائے، بہادر مر جائے، لوگ اس کی یاد مناتے ہوئے اس کی شجاعت کے تذکرے کرتے یا اس کی یاد میں سپاہیانہ کھیل کھیلتے۔ اور تم ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ کرتے ہو بتلاؤ، تم کس کی یاد کو زندہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ چمٹے بجاتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کسی چمٹے بجانے والے کو یاد کر رہے ہو۔ ڈھولک پہ تھاپ لگاتے ہو، رقص کرتے ہو، مجرا کرتے ہو، گاتے ہو، جھومتے ہو، سلام بھرتے ہو، جعلی داڑیاں لگاتے ہو اور پھر ٹیپ لے کر گانے گاتے ہو، اور فرصت ملے تو مومنوں کو کافر بناتے ہو، کس کی یاد تازہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ اور ان میں سے کوئی ایک کام اگر میرے آقا نے کیا ہو تو ہماری غلطی نکال دو، ہم تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، آقا کا نام آ جائے گا ہم اپنی گردن کو جھکا دیں گے، ہمیں تو اس سے پیار ہے، ہم تو اس کی مہر کے غلام ہیں، ہم تو اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنی پیشانی پہ سجاتے ہیں جس کی اس کی مہر لگی ہوئی۔ ہم کو جانتے ہی اس کو ہے، کائنات میں کسی دوسرے سے ہماری واقفیت ہی نہیں ہے، اور وہ تو بھول سکتا ہے جس نے بہت سے لوگوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے، کہ پتہ نہیں کس کا خط آیا ہے، اس کو تو غلطی لگ جاتی ہے جو ہر جاری ہو، کہ پتہ نہیں کس نے خود ایسا بھیجا ہے، کس نے پیغام بھیجا ہے، اور جس نے جی میں ایک کو بتایا، من ایک سے لگایا ہو، وہ تو اس کے خط کی خوشبو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ مدینے سے خط آیا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم آنے کے لیے گزارا، ہمارے ساتھ تو کوئی لمبی چوڑی بحث کی بھی ضرورت نہیں، یہ دانی صاحب ایسے ہی بڑا دور گزارے تھے، اور بحث کی تو وہاں ضرورت ہے جن سے کوئی 15-20 ہے، اور پتہ نہیں اس کی مانتے نہیں ہے، چلو اس کی مان لو، ہمارے لیے تو ایک ہی ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اس سے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ جب سے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے کسی دوسرے کے چہرہ دیکھنے کی حوث ہی نہیں ہے۔ تکبیر!
ہماری تو بات ہی بڑی مختصر، ہمارے لیے تو اس ایک کا پیغام کافی ہے۔ ایک کا پیغام ہم کو سنا دو ہمارے سر ماتھے، اور کہتے ہیں تمہارا دل اتنا چھوٹا ہے کہ ایک کے سوا اس میں کوئی بچہ ہی نہیں۔ ہم نے کہا اتنا سب ہے، اور یہ اس کی محبت سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا ایک قطرہ بھی ڈالے جانے کی گنجائش باقی خود خطاکار ہے، قصوروار ہے، غلطی ہو گئی ہے اقراری مجرم ہے، ہمارا دل اتنا ہی ہے، اور اس سارے دل کو ہم نے بھر لیا ہے مدینے والے کی محبت سے۔ اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی ڈالا جا سکتا، تمہارا دل دکھن سے بڑا ہے کہ پاس بدن سے لے کر بسرے تک ہر کی محبت اس میں پڑی ہوئی۔ ہم تم کو کچھ نہیں کہتے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ جھومتے ہو جاتے ہو کہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے، کئی تصاوب مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تب بھی اس کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے۔ ہمارا تو ہے ہی اتنا، خیال اتنا تھا، اس لیے نہ کسی کو دیکھ کے مچلتا ہے، نہ کسی کا چہرہ دیکھ کے پھسلتا ہے۔ تم نے اس کا نام سنا ہوا ہے، اور ہم نے نام تو نہیں سنا، ہمارے رگو پہ میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ عشق تو ایک سے ہوتا ہے، پیار سے، اور اسی کو یار کہتے ہیں جو ایک کو مانے، اور جو جگہ جگہ جی لگائے اس کو یار نہیں کہتے، ہر جائی کہتے۔ تمہارے اور ہمارے پیار میں اتنا ہی فرق ہے جتنا شیخ صاحب نے کہا۔ اس نے کہا ایک بابا جا رہا تھا بازار میں، ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزری، بابا جی نے کبھی اتنی خوبصورت عورت دیکھی نہیں تھی، دل پکڑ کے بیٹھے، اب پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، بابا تیری مت ماری گئی، بڑھاپے میں تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہہ گیا بیوی میں عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا اگر عاشق ہی ہونا تھا بچتا تو میری بہن کے عاشق ہوتا جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بابا کچا تھا، اس نے کہا وہ کیوں ہے؟ اس نے کہا پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس سے تھپڑ مارا، اس سے کہتا عاشق ہوتا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا گوارا، اور ہم کو بھی دیکھو، اور جماعت اسلامی والا سن لو، ہم کو یہ کہنا کہتے ہو شریعت بل نہیں مانتے، اور نہیں مانتے اس لیے کہ اس میں مدینہ والے کے ساتھ کسی دوسرے کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان ہم سے سامنا دیتے ہیں۔ سپاہی کوئی لے کے آ سکتا ہے جس پر تلنگانہ کے نام کا نام لکھا ہوا ہو، خدا کی قسم ہے ہم کریں گے بھی نہیں، سر دے دیں گے، کہیں گے آمینہ کے نام کا نام کو لکھا ہوا ہے، اور قیامت میں اچھوالا پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ کہیں گے اللہ دو ہی سبق سیکھے گے کہ جھکاؤ تو سب تیرے آگے جھکاؤ، اور دل میں بساؤ تو صرف محمد کا بساؤ۔ اللہ اس مدینے والے کی عظمت کے لیے اس کے پیار نے اپنی گردن کو کٹا کے دے دیا ہے۔ تم ہم سے نماتے ہو، آؤ ہم سے بات کرنی ہے تو سیدھی سادھی کرو، ہم کوئی یار ہر جائی نہیں ہے کہ کسی پنجابی نے کبھی نہیں بولی، لیکن ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جتنی دیکھی توا پڑا کوٹھے گزاری ساری رات، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کسی اور دنیا کو منگوا لو، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ کسی کا توا دیکھتے ہیں، نہ کسی کی پاؤں دیکھتے ہیں، اور نہ کسی کی شادی دیکھتے ہیں، نہ کسی
کی برات دیکھتے ہیں، نہ کسی کی کرسی دیکھتے ہیں، نہ کسی کا اطلاع دیکھتے ہیں، نہ کسی کی طاقت دیکھتے ہیں، نہ کسی کا اختیار دیکھتے ہیں، نہ کسی کی حکومت دیکھتے ہیں، نہ کسی کا وقار دیکھتے ہیں، نہ کوئی کرنیل دیکھتے ہیں، نہ کوئی جرنیل دیکھتے ہیں، نہ ضیاء الحق دیکھتے ہیں، نہ جنیدو دیکھتے ہیں۔ ہم کو دکھانا ہے، ہم کو دکھانا ہے تو یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا مدینے والے کا فرمان لے کے آؤ، ہم کو مت دکھاؤ یہ بنائی ہوئی دستاویزیں لے کے آگے ہو شریعت بل لے جاؤ ان بلوں کو اپنی دلوں کے اندر، جب تک لائی صحیح زندہ ہے اس پاکستان کی فضا میں اگر لہرائے گا تو آمنہ کے نام کا پرچم لہرائے گا۔ لے کے آگے ہے دل لے کے آگے جاؤ، بے وقوفوں کو شکار کرو یا ان میں شکار کرو جن کا نام بچاروں کا چھپ نہیں سکتا، تمہارے وسیلے سے چھپ جائے۔ ہم نہ وسیلے کے قائل نہ پتیلے کے قائل، لے جاؤ ان کو اٹھا کر۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ ضیاء الحق کے 10 سالہ ماشاء اللہ کے اقتدار کے زمانے میں نہ ضیاء الحق سے ڈرے نہ اس کے ماشاء اللہ سے ڈرے، تمہاری ان دلی کی نیاؤں سے ڈر جائیں گے۔ اور یہ دلی بھی بیچاری مری ہوئی جس کو کئی دن سے کھینچنے نہیں ملے، اختلاف تو کھینچنا کا ہے اور کس بات کا اختلاف ہے؟ صرف کھینچنا کا اختلاف ہے۔ شرم کی بات ہے آج ہم سے باتیں کرتے ہیں زمین فروش، ایمان فروش، دین فروش، ان کی حالت یہ ہے خلافات کو یہ چاہتے ہیں 18 اکتوبر کو مظاہرہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر، اور دوسرے دن اسی حکومت کو جس کو کافر کہا، فاسق کہا، ظالم کہا، اس کے وزیر کو اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اس کے سامنے گداگری کے لیے چھوڑی پہنا کر اپنے لیے چلنا مانگتے ہو۔ تم لوگ ایک گروہ میں وزیر خزانہ یاسین بچوں کو منگوایا اور 2 دن پہلے جلوس نکالا اور پھر اپنی جوڑی دے جا سہیا رائے خدا تیرا اللہ بولتا پوچھے یہ شریعت اپنے مدرسے کے اندر بلایا، سنتا جا شرماتا جا، اور اگر کوئی غیرت ہے تو مرتا جا۔ کوئی خدا تم نے شریعت نہیں ہے، یہ جھوٹا لے کے گئے اور شریعت لیں گے تو یہ لیں گے جو رب کے لیے، رب کے رسول کے لیے گردن گھٹانا تو جانتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسلام کا گداگر خدا کی قسم ہے۔ اس دن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ مر جاؤں، ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی، لیکن کم از کم ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، یہ بھی بول دی، یہ بھی بول دی۔ 2 دن صبر نہیں ہو سکا، 2 دن نہیں صبر ہو سکا، 2 دن اپنے گداگری کے کتے کو بند کر کے رکھے، 2 دن نہیں کر سکے۔ اسی مدرسے سے روکنے سے لکھے، اسی مدرسے کا اعلان ہوا اخبارات میں، یہاں سے بسیں جائیں گی مظاہرہ کرنے کے لیے، اور اس کی قیمت 30 سے وصول ہے۔ جنگ میں چھپی خبر، ملائک میں چھپی، امروز میں چھپی، مشرق میں چھپی، کہا ہماری بات ماننے رسے کا نہیں مانتے کرنے، پھر اسی طرح سے گزارا کر لیں گے، ان سے اسلام آئے گا۔ دوسرے مدرسے کی بات سنو، انہوں نے تو مرکزی وزیر خزانہ کو بلایا تھا، ان کو مرکز کا کوئی نہیں ملا، انہوں نے صوبائی وزیر کو بھی بلا لیا، اور کچھ نہیں، کسی مزار کا گلہ توڑ کے ہم کو کچھ دیتے۔ یہ لوگ یہ حق سے ہاتھ چوننے والے، ایک مولوی کہتا ہے
عالم دین تین کا ہاتھ چومنا حرام ہے، جہاں ہم کا ہاتھ چومنا خراب ہے. لوگوں کی داڑیوں میں اعتراض کرتے تمہیں جاؤ کی منہ سے نظر نہیں آئی، اس کے منہ سے تمہیں چومنا شروع کر دیا بغیر کو. کہاں گئی ہے غیرت؟ کہاں گیا ہے ایمان؟ کہاں گئی ہے شریعت؟ سنو، شریعت کے لیے لڑیں گے تو اہل حدیث 20 فورس کا دیوانے لڑیں گے. شریعت کے لیے لڑیں گے تو جمعیت اہل حدیث کے پیمانے لڑیں گے. شریعت کے لیے لڑیں گے تو یہ میرے بیٹے لڑیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے سلاحی ونفرتی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، جو موت و حیات اور لگے نقصان کا مالک رب کے سوا کسی دوسرے کو سمجھتے اور جو کبھی لگے نقصان کا مالک سمجھتے ہیں ان میں کس کے لیے لڑنا ہے؟ انہوں نے ڈرنا ہی ڈرنا ہے، انہوں نے لڑنا نہیں، انہوں نے ڈرنا ہی ڈرنا. ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اور سی آئی ڈی والا لکھ لو، جال حد تک حرام بھیجو، کم از کم ایک رات کی نیند تو اس کی حرام ہو جائے گی. اس کو لکھو کہ جس کی کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے سر پر چمن باندھ کر میدان میں نکل آئے، بازاروں میں آ گئے تو پھر سن لو، یا رب کے رسول کا پرچم لہرائے گا، تم نہیں ہوگے، اور اگر تم ہوگے تو پھر ہم نہیں ہوں گے. آج کہتے ہیں شریعت میں، اور یہ دل لے کے آگے شریعت کے نام پہ کوئی بات نہیں غلطی لگ جاتی ہے. مولوی صاحب بھی جذبے میں نعرے مار رہے تھے، ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ جذبے میں پوری طرح ہوش و حواس سے رکھیں. جب یہ بات کر رہا ہے یہی دیوانے کا کام ہے، جو نوازے دیکھتے ہیں نہ پیچھے. اور خدا کی قسم ہے میری عادت نہیں ہے کسی کا نام لے کر. ان میں سے ایک بڑا موضوع وہ تھا جو آج بڑا رستے میں دوار بنے ہوئے ہیں. ہم کو پتا ہے یہ لڑائی کتنی دیر تک چلے گی، اور ہم سب کو جانتے ہیں. کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں مجھ سے ظاہر ہے تمہارا باطل، یہ نہ سنواؤ کہ میں وہابی ہوں. ہم سے کوئی چیز تمہاری مرضی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں تم لڑائی کے میدان میں اس وقت نکلتے ہو جب علاقے کے تھانے دار سے اجازت لے لیتے ہو. تم اتنے بہادر ہو، جب تک علاقے کا تھانے دار اجازت نہ دے تم نے کبھی لڑائی کی بات بڑے بھارت میں. ہم جانتے ہیں، اور انہیں کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی. یہ ملا لڑک جاتا ہے آواز اذان سے. اس کو ہم جانتے ہیں یہ کتنے درپے میں اور کتنے پانی میں ہے، اور حکومت بھی جانتی ہے. اسی لیے ان کی تقریریں بھی، ان کے جلسے بھی، ان کا احتجاج اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، کوئی ان کو نہیں روکتا. اور ہم جاتے ہیں کسی جگہ تھوڑے دور اس بیچارے کی چھٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک ایسی صاحب یہاں کے اتنے شریف آدمی ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی تعریف نہیں کرتا، میں تو بیچارے کو کر بھی نہ دوں. وہ بیچارہ 8 میل دور بعد ہمارے آنے کی آمد کی خبر سن کر بیچارے بعد ہے شریف آدمی. اور ہم آتے ہیں جب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے، جانتے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ یا اپنا گھرے بانٹا یا دامن جب بانٹا، اور تم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے کے لیے نکالتے ہو. کوئی تمہیں نہیں روکتا. کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ حکومت جانتی ہے اپنے گھر کی مچھلیاں ہی آ رہی ہیں، اپنے بال سے ہی آ رہے ہیں، اپنے کسی ہی آ رہے ہیں، اور اپنے پچھلوں کو لوگ کہتے ہیں کر دو بیٹا کوئی بات نہیں. اگر ہم کبھی نکلے پھر دیکھنا زمانے کی کروٹیں کیسی بدلتی ہیں، آسمان کیسے رنگ بدلتا ہے،
اور زمین تم پر کیسے تنگ ہوتی ہے، فضائیں اپنا رخ کیسے تبدیل کرتی ہیں. جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں تمہارا رہنا دوبر ہو جائے گا. یہ نکلتے ہیں پوچھ کر. ان میں سے ایک بڑے مولوی کی بات یہ ہے، سن 77 کی تاریخ میں آج یہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور ہم نے بھٹو کے دور میں لڑائی لڑی. کائنات گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. بھٹو کے زمانے میں مجھ پر 45 کیس چلائے گئے، 40 پر 5 مقدمے چلائے گئے، 2 قتل کے کیس مجھ پر دائر کیے گئے، 2 مرڈر کیسوں میں مبتلا کیا گیا. میں نے اپنے ہاتھ سے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. مجھ کو کہنے دے 2 بندے مار دیے تھے، ہم نے لڑائی لڑی. یہ اگر مولانا حافظ ابراہیم قدیر پوری کا وقت ہوتا، فرصت ہوتی تو آپ کو بتلاتے. جب ہم بھٹو کی آمریت سے للکا رہے تھے، یہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر بھٹو سے ٹکٹیں مانگ رہے تھے. آج بڑے رستم زمان بنے ہوئے اس زمانے کی بات کرتا ہوں. ان میں سے ایک بڑا مولوی ہمارے ساتھ تھا. سن 77 کی تاریخ چل رہی تھی، ہم نے 72 سے تاریخ چلا رکھی تھی. جس دن بھٹو اطلاع سے آیا، سب سے پہلی اس کے خلاف تقریر 2 آدمیوں نے کی تھی. ایک آوا شورش میں ہوں سے، دوسرا میں تھا. موسی دروازے کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے بھٹو شاہی کو للکارا اور میں نے تب کہا تھا، بھٹو سن لو، ساری کائنات تیری خدائی کو مان لے، وہاں بھی تیری خدائی نہیں مان سکتے. ہم نے صرف عرش والے کی خدائی مانی ہے. پھر 77 تک لڑتے ہیں اور 77 کو ساری کائنات باہر نکلی. ان مولوی صاحب نے بھی سوچا، جو آج شریعت دل کے ایک بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، کہ میں بھی لہو لگا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں. ان کا خیال تھا اب پوری کائنات نکل پڑی ہے، اب پورا زمانہ نکل پڑا ہے، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، اب کوئی تشدد نہیں ہوگا. یہ 9 اپریل کی بات ہے، جس دن لاہور کی شاہراہیں نظام مصطفیٰ کے شہیدوں کے خون سے گلزار ہو گئی تھی. اس دن کی بات ہے. علماء کے جلوس کی قیادت میں کر رہا تھا. یہ بزرگی میرے ساتھ تھے. اچانک کیا دیکھا، سامنے پولیس کھڑی ہے، اس نے ذرا بستر پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈوں کی بجائے ریفلیں پکڑی ہوئی ہے، اور ایک لائن انہوں نے سرخ لائن کھینچی ہوئی ہے. ہم جب جلوس لے کر آگے بڑھے، ایک مجسٹریٹ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا لالا صاحب سنیے، اس لکیر سے جو آگے گزرے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے، اور مہربانی کریں جلوس کو واپس لے جائیں. میں نے اس کو کہا، مجھے اس ماننے دینا ہے جس نے صرف پلٹنے کا طریقہ سکھلایا ہے، جس نے صرف جھپٹنے کا طریقہ سکھلایا ہے، پلٹنے کا طریقہ نہیں سکھلایا ہے. ہماری ملت کے اندر شہید تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر اسماعیل تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر سید احمد تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر مجدد التسلی تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر امام ابن تیمیہ تو موجود ہے، ہماری تاریخ کے اندر احمد ابن حنبل تو موجود ہے. نہ کوئی جعفر موجود ہے، نہ کوئی میر سکن موجود ہے. ہم نے جھپٹنا سیکھا ہے، پلٹنا نہیں سیکھا. تم ان کو کہو گولی چلائیں، ہم سرورے کائنات کی عظمت کے لیے اپنے سینوں پہ گولی کھائیں گے. کائنات دیکھے گی کہ وہابیوں کو دیکھے اس کو گولی نہیں کھاتے. میں آگے بڑھا، مولوی صاحب کی صحت سے لگے. میں نے دیکھا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اما جی سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم ہے. اس شخص نے مجھے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے کے نہیں آیا. میں نے کہا جاؤ، پھر پلٹ جاؤ، اپنی ماں کو میرا سلام کہنا، اور اگر میں مر جاؤں گا تو میری ماں کو بھی میرا سلام کہنا.
اور کہنا تیرے بیٹے نے بھی تجھ سے اجازت نہیں دی تھی، میں نے بھی تجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی، لیکن اللہ مجھے یقین تھا کہ اگر محمد کی آبرو کے لیے میں تجھ سے کٹنے کی اجازت لیتا تو یہی جواب دیتی، بیٹا اجازت لینے میں وقت کیوں ضائع کیا ہے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، کتنے ان کے پانی میں ان کی جرتوں کا کیا عالم ہے، اور کعبے کے رب کی قسم ہے تم محمد کے نام گرامی کو لے کے آؤ، تم خدا کی توحید کا ڈنکا بنا کے آؤ، شریعت بل لے کے نہیں آؤ، شریعت لے کے آؤ۔ میں تمہارے تھا اگلی سبھا میں گولی کھانے کے لیے تیار، اور اپنے پورے ساتھیوں کو محمد کی آبرو سے کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دیکھتا ہوں حکومت جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی۔ اس کو پتا ہے یہ بکنے والے کوترو یہ ہمارا ہی رنگ جمائیں گے اور کچھ نہیں کمائیں گے، ان کو پتا ہے، اس لیے تمہیں اجازت ہے، اس لیے تم پر کوئی پابندی نہیں، تم پارلیمنٹ کے سامنے بھی مظاہرے کرتے ہو، تم کو کوئی نہیں ہوتا۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا دوستو، یہ مقدس مہینہ اس لحاظ سے بابرکت مہینہ کہ اس مہینے میں رحمت کائنات کی ولادت کی، اور اس رحمت کائنات کی کہ وہابیوں نے جس کے سوا کسی دوسری شخصیت کا چہرہ دیکھنا گوارا، کسی ایک کو دیکھا، اسی کو اپنے من میں بسایا، اسی سے اپنا جی لگایا۔ اس شخص کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس انسان کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس بشر کی بلندیوں کا کیا کہنا کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، وہ مار کھا رہا ہے، اور جب پیٹنے والے پیٹ پیٹ کے تھک جاتے ہیں وہ دم لینے کے لیے رک جاتا ہے، اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، اے اللہ کے محبوب جب تم پہ پتھر پڑ رہے تھے آسمان والے ڈر رہے تھے، کونین سہنا ہوا تھا کہ آج شعبہ روز محشر سلطان بابر کو بے گناہ کو لوگ مار رہے ہیں، کہو ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ وہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میں ان مارنے والوں کا بھی برا نہیں چاہتا، میں ان کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں کہ اللہ یہ مومن ہو جائے اور تیری جنت کو حاصل کر تو وہ تو مار کھاتی لوگوں کو اسلام کا درس دیتا رہا، اور معاف کرنا تم مسجدوں پہ بیٹھ کے، تم مسجد کے محرابوں میں بیٹھ کے، تم ممبروں کے اوپر براجمان ہو کے لوگوں کو کافر کہتے ہو، قصور کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ اور دنیا کی بد سے بدترین حکومتوں کی یہ روش رہی ہے، ماشاء اللہ کائنات کا سب سے ذلیل ترین نظام ہے، اس کی بھی یہ روش ہے کہ ملزم کو سزا سنانے سے پہلے اس پر پردے جرم عائد کی جاتی ہے، چاہے وہ فرض جھوٹی ہو یا سچی، اس کو کہا جاتا ہے تمہارے اوپر الزام یہ ہے تم نے یہ کام کیا ہے، اور ہم کو کافر بنانے والوں، ہم کو ہماری پردے جرم کو سنا دو، ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں تم نے جرم یہ کیا ہے کہ جلوس نہیں نکالتے، گنجوں میں نہیں بیٹھتے، ہار نہیں پہنتے، چمٹے نہیں بجاتے، دولت پہ رقص نہیں کرتے، سلام نہیں بھرتے۔ ہم نے کہا اگر یہ الزام ہم پر تم دھرتے ہو تو پھر مانو نہ مانو صفائی کا حق بھی دے دو۔ ہم کہتے ہیں ہم اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جس گناہ کو تم گناہ کہتے ہو۔ اگر یہ انسان جرم ہے ہم اس جرم سے کنارہ تک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن
ہماری بدقسمتی یہ ہے وہابیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہم کو دولے شاہ کا چولہا نہیں بنایا ہے کہ ہم سوچنے کی فکر رکھتے, سمجھنے کی صلاحیت رکھتے. اور اگر تم سوچنے اور سمجھنے سے بھی ہم کو روکتے ہو, اس سے بھی روکنے کو تیار ہے. صرف ایک سوال کا جواب دے دو, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دن جس کی یاد میں مناتے ہو, کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ صرف اتنے سے سوال کا جواب دے دو. کبھی اس کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ 40 سال پہلے کی بات چھوڑ دو اور 30 سال بعد کی بات کرو, جو نبوت کا زمانہ ہے. کیا 13 سال مکے میں, 10 سال مدینے میں میرے آقا نے کبھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کہتے ہیں تم گستاخ ہو, سوال کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا وہ بھی بول لیتے ہیں, لیکن اتنی بات کو بتلا دو کہ نبی کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی کا دوست بھی حکمران رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ کبھی نبی کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کبھی نبی کے دوستوں کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق نبی کا کچھ لگتا تھا اور وہ 11 ہجری کو حکمران ہوا, 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی, تو اتنا تو بتلا دو 2 برس یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اور پھر بتلا دو کہ فاروق کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ 10 برس, سن 13 سے لے کر 23 تک, 24 تک وہ بھی حکمران رہا ہے 11 برس. کیا اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر 12 برس اس کے بعد نبی کا اپنا نام 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان حکمران رہا ہے. کیا اس کے دور اختیار میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی کا شوہر اور ان کے بیٹوں کا باپ, حسنین کا باپ علی مرتضی 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حکمران رہا ہے. 5 سال اس کے زمانے میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ان کے بعد خود ان کا اپنا نقطۂ جگر, اپنا لڑکا حسن 18 برس حکمران رہا. ان کے دور میں بھی ربیع الاول گزرا. کیا انہوں نے بھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ یارو, ہم اپنے لیے تو نہیں لڑتے, ہم کو مسلم کہہ دو تو کوئی بات نہیں, لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری سلم گری کن کن لوگوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اگر یہ دن نہ منانا جرم ہے تو بتلا, اور قیامت کے دن صدیق کو کیا کہو گے, فاروق کو کیا کہو گے, عثمان کو کیا کہو گے, حیدر کرار کو کیا کہو گے, نبی کے بیٹے حسن کو کیا کہو گے؟ ان پر کون سی پردے جرم بناؤ گے؟ جاؤ, اگر تم یہ کہو کہ ہم نے اسی جرم کے مرتکب جس کے یہ مرتکب تھے, تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا کہ ہم بھی اسی سب میں کھڑے ہوں جس سب میں صدیق کو فاروق کھڑا ہو. پھر اس سے بڑی ہمارے نصیبے کی بات ہے. لوگوں آؤ انصاف کی بات کرو. آج تمہارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ معمولی باتوں کو, ان باتوں کو جن کو تم نے خود تراشا ہے, نہ قرآن میں جن کا ذکر, نہ محمد کے فرمان میں جن کا تذکرہ, ان باتوں پہ لڑ کے امت کو باندھ رہے, امت میں تبرکہ پیدا کر رہے, امت میں خلفشار پیدا کر رہے, امت میں انتشار پیدا. آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, آج امت کو اتفاق کی ضرورت ہے. بیرونی جارحیت ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. روسی فوجوں کی شاہ پر افغانستان
ہر روز پاکستان کو بمباری کر رہا ہے. مسلمانوں کی بہو بیٹیاں دکھ رہی ہیں, مسلمانوں کی آبروئیں کٹ رہی ہیں. ہندوستان پاکستان کا عظیم دشمن, ہندو مسلمانوں کا بدترین دشمن اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پہ لے آیا ہے, اور یہ حکمران طبقہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں فرنٹیئر پوسٹ 3 نومبر کے اندر چھپا ہے کہ اس وزیر اعلیٰ نے پنجاب کا اربوں روپیہ لوٹا ہے. ایک ملا بےغیرت جس نے چند روز سے کر جھوٹ کہا کہ محمد کریم میرے پاس آئے اور رسول اللہ میرے پاس آئے, جھوٹ بولا اور کہا میں نے اس وزیر اعلیٰ سے کوئی پیسہ نہیں اٹھایا. اس کے بارے میں دستاویزی ثبوت چھپا کہ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اس طرح وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی جھوٹ بولا. 166 کنال زمین جس کی قیمت 1,66,00,000 روپیہ ہے, اس ملا کو اس وزیر اعلیٰ نے دی ہے. چھوڑا ہے بات فرنٹیئر پوسٹ منہ کے تالے لگے ہوئے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. 1,66,00,000 کی زمین اس ملا کو دی گئی, زمین پڑوسی کے لیے, دین پڑوسی کے لیے. آج ایسے وقت میں قوم کو اتحاد کی اتفاق کی ضرورت ہے کہ قوم یکجہتی اتحاد کا مظاہرہ کر کے اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی سرکارا ہو, بیرونی دشمنوں کے خلاف بھی سرکارا ہو. اور یاد رکھو آج روس جیسی بڑی طاقت اور ہندوستان جیسی بڑی قوت کو جہاد کے جذبے کے بغیر شکست دی جا سکتی صرف جہاد کے ذریعے, اور جہاد کے لیے اتحاد ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے اتحاد پھر جہاد. آج تم امت کو ان معمولی باتوں پر جن کی کوئی قرآن و سنت مضبوط نہیں, یہ امت روایات میں کھو گئی, یہ ملت خرافات میں کھو گئی, تمدن تصوف تغنی کلام بزرگ اعظم کے پجاری تمام, یہ امت روایات میں کھو گئی. یہ ملت خرافات اور حکمرانوں کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ قوم آپس میں لڑتی رہے تاکہ ان کو اپنی لوٹ کسوٹ کی کوئی رکاوٹ محسوس نہ. جب چوہے آپس میں لڑ رہے ہو تو بلیوں کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے. تم اپنے آپ کو چوہے بنا کر بلیوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہو. خدا کے بندو خوف کرو, آ جاؤ. آخری بات جو اپنے مطلب سے بھی متعلق ہے کہہ دیتا ہوں کہ ہماری دعوت یہ ہے, ہمارا اعلان یہ ہے, ہم سارے مسلمان فرقوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں. کوئی گروہ, کوئی جماعت ہم اس سے اتحاد کے لیے تیار ہیں. بریلویوں کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ, بدقسمتی سے جماعت اسلامی بھی فرقہ بندی ہے ان کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں. آ جاؤ ہم اتحاد کر لیں. اتحاد اس وقت کی ضرورت ہے, لیکن اتحاد ہوگا انہی بنیادوں پر جو رب اور رسول نے بیان کی ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ہے. جاؤ سمندری کے لوگوں, میرا یہ پیغام سن لو. جو جماعت قرآن و سنت پر اتحاد کے لیے خواہش رکھتی ہے, ہم جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لوگ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کے ساتھ اتحاد کو تیار ہے. لیکن ایک بات سن لو, قرآن و حدیث کو چھڑوا کے کوئی اتحاد کامیاب ہو سکتا جتنے جی چاہے ہاتھ کچے اٹھاؤ. اتحاد ہوگا یا رب کے قرآن پر ہوگا یا محمد کے, ہم تیار ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اتحاد ہی سے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے.
قرآن پر، محمد کے فرمان پر. اور لوگوں، یہی ہمارے لیے سب سے قیمتی مفاد ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اسی کی بالادستی کے لیے. میرے کو بولو اسی کی بالادستی کے لیے، اور سارے بولو اسی کی بالادستی کے لیے. سارے ہاتھ اٹھا کے کہو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے لڑیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 0345711596.